حسین پہ کیا حال ہے، مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. رب کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکانا چاہتے ہو، یاد رکھنا کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں اترے گا. بندہ نے حکم مان لیا اور روزہ رکھ لیا، پورے ماہ کا روزہ رکھا، آخری شب آ گئی، رات بھی گزار دیا، صبح عید الفطر کا مبارک دن آیا. اب اللہ رب العالمین اپنے معصوم فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ زمین پر اتر جاؤ، ہر شہر ہر بستی میں پہنچ جاؤ جہاں جہاں میرے بندے آج عید کی نماز کے لیے نکلنے والے ہیں. اب فرشتے ہر محلے مسلمانوں کے ایمان والوں کے گھروں کے قریب جہاں سے وہ نکلنے والے ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں مبارک ہو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، مبارک ہو تم پر اللہ کی رحمت ہے. اب تم جا رہے ہو اور جب تم جا کر وہاں پر مانو گے تو تمہیں مبارک ہو، تمہاری دعا اللہ قبول فرمائے گا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں بندے اور جب دعائیں مانگتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے جس نے پورا پورا اپنا کام کیا ہو. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے آج ان لوگوں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، یعنی آج ان کو بخش دیا جائے گا. میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ اس طرح آج وہ بنا پاک ہو گئے ہیں گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوئے. اسی بخشش کی بنیاد پر، اسی عطائے الہی کی بنیاد پر آج کے دن ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت پر، اس کی فضل پر. قل بفضل اللہ، اللہ خود فرماتا ہے، قرآن مقدس کی آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو محبوب فرما دو اللہ کی فضل پر اور اس کی رحمت پر. فلیفرحوا، یفرحوا مطلب ہوتا ہے خوشی کا اظہار کریں، مسرت کریں اللہ کی فضل پر اور اس کی رحمت پر. مسرت یعنی خوشی کا اظہار کریں. اسی رحمت الہی کی بنیاد پر ہم اور آپ عید کے دن خوشی کا اظہار کرتے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے نبی محبوب خدا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جو تعلیم فرمائی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. عید کا دن ہے، اللہ رب العالمین اپنے نیکوکار بندوں کو بخش دے گا جو نمازیں پوری پڑھیں گے، جنہوں نے تراویح کی نماز پوری کی ہے، جس نے روزے پورے رکھے ہیں اور جس نے رمضان کا حق ادا کیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین آج کے دن رحم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے. ارے پیارے، جب فرعون کے ڈوبتے وقت زادوگر سامری جو فرعون تھا وہ موسیٰ علیہ السلام پر اس نے ایمان نہیں لایا تھا، لیکن صرف اس نے کیا کیا تھا، مذاق کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اختیار کیا تھا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کپڑے پہنتے تھے اس طرح وہ بھی پہنتا تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے چلتے تھے ایسے وہ بھی لٹ لے کے چلتا تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تھے مذاق کے طور پر. وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب فرعون مع لشکر کے ڈوبا تو فرعون کے لشکر میں وہ تھا، لیکن اس دریا میں جب فرعونی ڈوب گئے وہ بہرپیا بچ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ مرض کی مولا یہ کیا معاملہ ہے، اس نے تو سب سے زیادہ مجھے ستایا ہے، اس نے تو بڑا ستایا مجھے، یہ کیسے بچ گیا. اللہ رب العالمین نے ندا فرمائی اے میرے کریم تم اس کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے اوپر جو تمہارا جو اس نے صورت بنا رکھا ہے، اس نے جو تمہارے لیے لباس پہن رکھا ہے، یہ تمہارے لباس کی نقل کی برکت ہے کہ میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو ہلاک نہیں کیا. وہ ہلاکی سے مرنے سے اس لیے بچ گیا کہ اس نے تمہارا کپڑا پہنا ہے، اس نے تمہاری طرح وضع اختیار کی ہے، کپڑے پہنے تمہاری طرح، اس لیے تمہارے لباس کی نقل کی برکت سے وہ ڈوبنے سے بچ گیا. تو پیارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نمازیں نہ بن سکی، جس سے روزے نہ ہو سکے تو مایوس نہ ہو جائے.
لیکن سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں امید کے ساتھ توبہ تو کرے اور نیت تو کرے کہ یہ سال تو گزر گیا، اللہ رب العالمین تو مجھے زندگی عطا فرما، جو قضا ہوئی ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کروں گا اور آئندہ زندگی میں کبھی روزے نہیں چھوڑوں گا۔ بولا آج جہاں تو اپنے نیکوکار بندوں کو عیدی کے طور پر انہیں بخشنے والا ہے، ان کے نجات کے پروانے دینے والا ہے، انہیں جہنم سے نجات دے کر جنتی بنانے والا ہے، مولا انہیں تیرے نیکوکار بندوں میں یہ گناہگار بھی بیٹھا ہے، یہ گناہگار بھی بیٹھا ہے، مولا تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے بخش دے، تو بڑا قریب ہے، تیرا فضل ہے سب پر۔ تو یقیناً جب بندہ اپنے دل سے رب کی بارگاہ رجوع کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، شرط یہ ہے کہ تم رب کی طرف آؤ، رب کی طرف آؤ، نماز اور روزے کی پابندی کرنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں تا زندگی جب تک زندہ رہے نماز اور روزے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کہہ دو سب لوگ بلند آواز سے۔ پیارے دیکھ رہے ہو فلسطین پہ کیا حال ہے، مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اگر پھر بھی رب کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں اترے گا، بلکہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی یا تو وہ قوم جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ کام نہیں کرتی تو اس کو برباد کر دیا جاتا ہے، پھر اسے کوئی نہیں بچایا، کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب بلائی آ جائے پھر دعا نہیں، ابھی اچھے دن ہیں، خدا را اپنے آپ کو نماز کی پابندی میں لائے، اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے کی کوشش کرے۔ یقیناً اگر ابھی بھی نہیں سمجھیں گے اور ابھی بھی آپ اپنے آنکھوں کو بند کر رہیں گے تو حالات آپ کے سامنے اچھی طرح موجود ہیں۔ اس لیے پیارے میں بار بار کہوں گا کہ خدا را اپنے آپ کو نماز اور روزے کی پابند کر لیں، حضور کی اخلاق حسنہ پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اخلاق رسول کیا ہے؟ آج کا مبارک عید کا دن ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غریبوں کو یتیموں کو گلے سے لگایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور آقا فرماتے ہیں آپس میں جب ملو محبت سے ملو اور ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، دل میں کینہ نہ رکھو، اور اے مسلمان تم بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی ہو کر رہو، ایک جسم ایک جان ہو، تم بغض کینہ کے مرض سے اپنے سینے کو پاک کر دو، جو بھی معاملات ہو اسے نکال دو اللہ کی رضا کے لیے۔ یقیناً اگر تم اپنے بندوں پر اپنے بھائیوں پر معافی کا پروانہ دو گے، معاف کرو گے، انہیں گلے لگاؤ گے، ان سے خوش دلی سے ملو گے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس ادا پر بھی تمہیں اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور عید خوشی کا اظہار سب کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق سے پوچھو، عمر فاروق امیر المومنین ہیں، دویم خلیفہ ہیں اور بادشاہ ہیں، لیکن عید کا دن تھا، آپ کا دور حکومت تھی، عید کے دن سب جمع ہو کر عمر فاروق کے گھر گئے کہ چلے اب عید کی نماز ادا کرائیں، دروازہ بند تھا، دستک دی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں عمر فاروق رو رہے ہیں، عید کا دن ہے اور رو رہے ہیں۔ یہ عاجزی اور اللہ کی بارگاہ میں خوف، امید کے ساتھ خوف، امیر المومنین سے سیکھو، درس لو، نصیحت حاصل کرو کہ وہ جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آقا نے فرمایا عمر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، مولا علی جنتی، اس میں 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر آقا نے فرمایا ہے یہ جنتی ہے، عشرہ مبشرہ کہتے ہیں جسے۔ مگر عمر فاروق جب رو رہے تھے لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین آپ رو کیوں رہے، آج تو عید کا دن ہے، خوشی منائی۔ عمر فاروق نے کہا اے لوگوں